جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ, علم کے میدان میں مسلمانوں کا کہاں تک رول تھا شیخ, اس کے بارے میں آپ بتائیے, کیونکہ کئی سارے جگہوں پر ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ غیر مسلمانوں کا ہی ہمیشہ بتایا جاتا ہے شیخ. تو آپ بتائیے شیخ, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جیسا کہ میں پہلے سے ذکر کر رہا ہوں کہ قرون اولیٰ میں یعنی پرانی جنریشن میں مسلمانوں کا جو کردار رہا ہے بہت اعلیٰ اور نمایاں کردار رہا ہے. بڑے بڑے سائنسداں, بڑے بڑے جرنلسٹ, بہت بڑے بڑے جو جغرافی داں, میتھمیٹک, جغرافی والے, میڈیکل سائنس والے سب مسلمان تھے. اور زیادہ دور مت جائیے, ابھی ہندوستان اور پاکستان کے دو بڑے مشہور سائنسداں, وہ بھی ہمیں نہیں معلوم ہے. ابھی کچھ لوگ جو ہے ریکال کر رہے ہیں کہ ابھی موجودہ دور کے دو سائنسداں بڑے مشہور ہیں, ایک انڈین ہے ایک پاکستانی ہے, مسلمان ہیں, لیکن ہمیں اس کا نام نہیں معلوم ہے, معلوم ہی نہیں ہے. ڈاکٹر عبدالکلام سنا ہوگا آپ نے, اور پاکستان کے ڈاکٹر عبدالقدیر بڑے سائنسداں ہیں جس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے. اور الحمدللہ عبدالکلام صاحب جو انڈیا کے پریسیڈنٹ بھی رہے ہیں. تو ہمارا بڑا رول رہا ہے علم کو پھیلانے میں, علم کے میدان میں. ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے سائنسدان نے کیا کیا ہے. میں نے ایک پرنٹ آؤٹ نکالا تھا ویکیپیڈیا سے, مسلمان سائنسداں کی فہرست. تقریباً جو ہے اس میں 50 سے زائد مسلمان سائنسداں کے نام ہے, جیسے الحمیاری ہے, ابراہیم الفزاری ہے, جابر بن حیان جنہیں جو ہے جبر کہا جاتا ہے, محمد فزاری ہے, یعقوب بن طارق ہے, ابن ترک ہے, الاسمعی ہے, فردوسی ہے جنہیں فرگانس کہا جاتا ہے. ایسے بہت سارے مسلم سائنسداں ہیں جسے ہم جانتے ہی نہیں ہیں. ابن بطوطہ ٹریولر ہے اور ہم نہیں جانتے اسے ابن بطوطہ کیا ہے. تو کہ ہم اپنے تاریخ کو پڑھیں کہ ہمارا کیا رول رہا ہے. صرف علم کے میدان میں ہندوستان کو آزاد کرنے میں بھی مسلمانوں کا سب سے زیادہ کردار رہا ہے. انڈیا گیٹ پر جو مجاہدین آزادی ہیں ان کا نام جا کر پڑھیے آپ, میجورٹی مسلمانوں کی ہے, میجورٹی مسلمانوں کی ہے, اکثریت. ہم نہیں جانتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ آر ایس ایس والوں نے جو ہے ہندوستان کو آزاد کیا. آر ایس ایس کا آر بھی نہیں تھا, ایک بھی جو ہے آر ایس ایس کا جو ہے کارکن ہندوستان کی آزادی میں شریک نہیں رہا. آج ہمیں معلوم ہی نہیں, ہمارے بچوں کو بھی نہیں معلوم ہے, ہم ذکر ہی نہیں کرتے, بتاتے ہی نہیں ہیں. تو الحمدللہ ہر میدان میں مسلمان آگے رہے ہیں. اب چونکہ ہم اپنے آبا و اجداد کی کہانی نہیں پڑھتے ہیں, نہ جانتے ہیں, اور علم اور تعلیم کے میدان میں ہم پیچھے سے پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس لیے مایوسی نظر آ رہی ہے. ورنہ اگر ہم اپنے آبا کی تاریخ پڑھیں گے, انہیں اپنانے کی کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ پھر سے مسلمان حاکم بن سکتے ہیں, حکمراں بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ میرا آپ سے سوال ایک یوں بھی ہے کہ آج کل نوجوان عقیدے کا علم جو کہ سوشل میڈیا سے حاصل کر رہے ہیں شیخ, تو جن لوگوں سے وہ سوشل میڈیا پر علم حاصل کر رہے ہیں ان کا عقیدہ تو درست نہیں ہے شیخ. تو اصلی طور پر نوجوانوں کو عقیدے کا علم کہاں سے حاصل کرنا چاہیے شیخ؟ دراصل صرف عقیدے کا ہی نہیں, دنیا کا کوئی بھی علم اس کے صحیح سورس سے حاصل کرنا چاہیے. اگر آن لائن آپ MBBS کریں گے تو کیا آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گی؟ یا اگر آپ جو ہے میڈیکل کی ساری کتابیں اور فارمیسی کی ساری کتابیں, جتنے بھی جو ہے میڈیسنس ہیں اس کے کمپوننٹ, یہ سارے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ رکھ لیں اور ایک جو ہے کلینک کھول لیں. آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آئے تو وہ بولے مجھے کف ہے, کھانسی آ رہی ہے, تو آپ COUGH گوگل میں سرچ کریں کہ اس کے جو ہے کون سی ٹیبلٹس ہے, اور پھر اس کے سمٹمز پوچھیں. کف میں بھی جو ہے سوکھی کھانسی ہوتی ہے, ڈرائی ہوتا ہے, ناک سے پانی والا, تو الگ الگ اس کی دوائیں آپ گوگل میں سرچ کریں اور پرنٹ کر کے دے دیں. بعد میں آپ کا جو ہے میڈیکل اسٹور پہ جو بندہ ہے وہ دوائیں دے دیں. کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ تو صرف عقیدے کے لیے ہی نہیں ہے, یہ صرف عقیدے کے لیے نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی علم
اس کے صحیح سورس سے حاصل کرنا ہے، اور صحیح سورس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے گائیڈ بھی ہونا چاہیے. گائیڈ مطلب لائیو گائیڈ، فزیکل. ورنہ کیا ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ جو ہے 1,24,000 انبیاء بھیجے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ چاہتا تو جو ہے قرآن مجید کو سافٹ کاپی نازل کر دیتا، ہر زبان میں اس کا ٹرانسلیشن ہو جاتا. ضرورت بھی نہیں تھی نا ٹرانسلیشن کرنے کی. اللہ چاہتا تو اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہو جاتا، ہندی میں بھی سرچ کریں اور مل گیا. تو صرف عقیدہ نہیں، ہم عقیدہ کا اس لیے کہتے ہیں کہ عقیدہ کی تعلیم اگر آپ نے غلط سورسز سے حاصل کی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی تو دنیا تو گئی ہی گئی، آخرت خراب ہو جائے گی. اس لیے عقیدے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، عقیدے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. ورنہ کوئی بھی تعلیم آن لائن آف لائن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. آن لائن میں بھی اگر جو ہے آپ کو انسٹرکٹر ڈائریکٹ انسٹرکٹ کر رہا ہے تو اس کا کچھ فائدہ ہے، لیکن جہاں پر آپ صرف ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو جو ہے سرو کر کے پڑھ لیں اور پھر جو ہے آپ اسے امپلیمنٹ کرتے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو بلڈنگ بنائیں گے وہ بلڈنگ بھی گر جائے گی. اس کے لیے باقاعدہ جو ہے لائیو انسٹرکٹر ہونا چاہیے، لائیو. اور عقیدے کا معاملہ تو بہت ڈینجر ہے. تو یہ کتاب کے جو کیڑے ہوتے ہیں، جو وام، بک آف وام جو کہتے ہیں، پڑھتے رہتے اور جو اسی کو اگل دیا نہیں معلوم، تو بڑا جو ہے خطرہ ہو سکتا ہے. تو عقیدہ ہی نہیں، عقیدہ چونکہ یہ ہمارے آخرت کے رزلٹ کا ذریعہ ہے، اس لیے عقیدے میں تو اگر جو ہے آن لائن آپ ایسے ہی حاصل کر رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ آپ کی آخرت خراب ہونے کا اندیشہ ہی نہیں بلکہ آخرت آپ کی خراب ہی ہو جائے گی. تو دنیاوی علوم بھی آپ جو ہے گوگل سے، یوٹیوب سے جو ہے حاصل کر لیں اور بولیں کہ جو ہے میں تو ڈاکٹر ہو گیا، میں انجینئر ہو گیا، میں لائر ہو گیا. ہاں، چونکہ بہت سارے لیکچرز جو ہے آپ کو اور بڑے ڈیپ نالج کے حساب سے جو کالج میں نہیں پڑھایا جاتا ہے وہ میڈیکل سائنس آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گی. لیکن کوئی بھی کالج اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ بھئی آپ کو آن لائن کورس پر جو ہے انجینئر کہا جائے، ڈاکٹر کہا جائے، عالم کہا جائے. تو عقیدے کا معاملہ بڑا ڈینجر ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بھیجا، رسول بھیجا، صرف رسول نہیں بلکہ صحابہ کو بھی پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکہ وہ عمل کر کے دکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تاکہ ساری جو ہے احادیث پر عمل ہو سکے، سارے جو لائیو آ سکے. 1,24,000 انبیاء بھیجے اور انبیاء کو قتل بھی کیا گیا، جو ستایا بھی گیا. کیا ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو انبیاء کو بھیجنے کی؟ ڈائریکٹ تورات آتی، انجیل آتا، زبور آتے اور ہر لینگویج میں ٹرانسلیشن ہوتا اور کہا جاتا تم پڑھو اور عمل کرتے چلے جاؤ. لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اس لیے بڑا خطرناک معاملہ ہے. میں ہمارے نوجوان کو، خصوصاً جو نوجوان اس گمراہی میں مبتلا ہیں اور یوٹیوبر سے علم حاصل کرتے ہیں، وہ بڑے خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. اللہ انہیں صحیح توفیق دے.